امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عن النبي الصادق الأبر صاحب القبر الأعظم صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیز طلباء، معزز محترم اور موقر علماء کرام، عمائدین شہر، آج کی یہ بزم، یہ محفل ایک اہمیت کی حامل محفل ہے، اس لیے کہ اس محفل کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک کلام سے، آپ کی احادیث مبارکہ سے جڑی ہوئی ہے۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ یہ بزم اس لیے منعقد کی گئی کہ حدیث کی معرکۃ الآراء اور مشہور اور بہت ہی معتبر کتاب مشکات کا افتتاح ہو
اور اس افتتاحی تقریب میں کچھ دین کی باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں۔ باضابطہ میرا کوئی پروگرام اس افتتاحی تقریب کے لیے طے نہ تھا۔ ہمارے مخدوم، ہمارے محترم حضرت اقدس قاری عبد القیوم صاحب زید مجدہ، جو صرف ہمارے مدرسے ہی کے لیے بڑے نہیں بلکہ یوں کہا جائے کہ وہ بڑوں کے بھی بڑے ہیں اور بہت ہی معتبر اور موقر علماء کے منظور نظر ہیں۔ کل حضرت قاری صاحب نے مجھے حکم دیا کہ افتتاحی تقریب میں تجھے شرکت کرنی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس چیز کا میں اہل نہیں، اپنی کوتاہ فہمی اور کم علمی اور کم مائگی کا مجھے احساس ہے، لیکن حضرت قاری صاحب کے حکم کے بعد جبکہ طبیعت بھی کئی روز سے ناساز چل رہی ہے اور اسباب بھی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے متاثر چل رہے تھے، میں نے یہ سوچا کہ ایک مبارک محفل ہے، مبارک مجلس ہے، طلباء کی نورانی اور ان کے نورانی چہرے سامنے ہوں گے، علماء موجود ہوں گے تو ان کی زیارت کا شرف میں حاصل کر سکوں گا۔ اس لیے میں نے حضرت قاری صاحب سے کہہ دیا کہ انشاءاللہ میں ضرور شرکت کروں گا اور آپ کی معیت میں چلوں گا۔ صبح مدرسے پہنچا تو پھر قاری صاحب سے میں نے تذکرہ کیا کہ طبیعت اچھی نہیں ہے۔ قاری صاحب نے کہا چلنا ہے، میں نے کہا چلنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں حضرت قاری صاحب رحمت اللہ، حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مدرسے کے تعلق سے بہت اہم گفتگو میرے سامنے کی، مدرسے کی تاریخ اور اس مدرسے سے جو وابستہ شخصیات اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں ان کے تعلق سے گفتگو کی۔ حضرت مفتی جمیل الرحمن صاحب کی شخصیت اہل علم کے درمیان معروف اور نہایت مستند شخصیت سمجھی جاتی تھی۔ میری حضرت مفتی صاحب سے زیادہ ملاقاتیں تو نہیں رہی، 2 یا 3 ملاقاتیں حضرت مفتی صاحب سے میری رہی۔ میرے برادر مکرم حضرت مولانا مفتی فاروق صاحب نور اللہ مرقدہ سب سے پہلی ملاقات حضرت مفتی جمیل الرحمن صاحب سے وہاں ہوئی اور حضرت مفتی صاحب ہی نے تعارف کرایا، لیکن حضرت مفتی صاحب کی شخصیت ایک ایسی شخصیت تھی کہ جو ایک مرتبہ ملتا، ملاقات کرتا، گفتگو سنتا تو حضرت والا اپنی شخصیت کی چھاپ اور اثر محفل اور اہل محفل پر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ بہترین عالم دین، بہترین مضمون نگار، بہترین قلمکار اور اس ادارے کو پروان چڑھانے میں اور اس کی آبیاری میں انہوں نے ایک لمبا زمانہ صرف کیا۔ انہی کے جانشین اور سچے وارث اس وقت میں اپنے چچا اور دیگر اعزاء اقرباء اور سرپرستوں کی سرپرستی میں اس نظام کو، اس ادارے کو چلا رہے حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب، یہ حضرت مفتی صاحب کے سچے جانشین اور سچے وارث ہیں۔
ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان نوجوان عالم دین سے اس ادارے کی خوب ترقی کی راہ ہموار کرا دے اور اس ادارے میں ایک لمبے زمانے تک جو دین کی خدمات انجام دی ہیں، دین کی نشر و اشاعت میں جو اس ادارے کا کردار رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ اور دراز فرما دے اور ترقیات عطا فرما دے۔ عزیزان طلبہ، اس وقت میں آپ کے سامنے حدیث کی معتبر کتاب مشکات موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ آقا علیہ السلام سب سے آخری نبی، سب سے آخری رسول، اور اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر ختم نبوت کا اعلان ان الفاظ کے اندر فرمایا: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضرت آدم علیہ السلام سے انبیاء اور رسول کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، اور اس سلسلے کے اندر بہت سے انبیاء اور رسول تشریف لائے۔ آپ علامہ تفتازانی علیہ الرحمہ کی معرکۃ الآراء کتاب شرح العقائد النسفیہ پڑھیں گے۔ اس کتاب کے اندر آپ کے سامنے انبیاء کی تعداد کے تعلق سے گفتگو آئے گی کہ بعض احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اس دنیا کے اندر جو تشریف لائے ان کی تعداد 2.25 لاکھ رہی ہے۔ بعض احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی تعداد 1.25 لاکھ ہے۔ دونوں روایتیں علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمہ نے بیان فرمائی ہے، اور ان پر گفتگو کرنے کے بعد یہ بات کہی ہے کہ حتمی اور یقینی طور پر انبیاء کی تعداد نہیں بیان کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے علماء سے، مبلغین سے کوئی حتمی تعداد نبیوں کی نہیں سنی ہوگی۔ کہا جاتا ہے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اس دنیا کے اندر آئے۔ علامہ تفتازانی علیہ الرحمہ شرح عقائد النسفیہ ہی کے اندر یہ گفتگو فرماتے ہوئے اور اس پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر حتمی تعداد انبیاء کی بیان کی جائے گی اور یہ کہا جائے گا کہ 1.25 لاکھ انبیاء دنیا کے اندر آئے، اور ممکن ہے کہ وہ حدیث جس کے اندر 2.25 لاکھ نبیوں کا تذکرہ کیا گیا وہ حدیث صحیح ہو اور اس حدیث کے مطابق 2.25 لاکھ انبیاء دنیا کے اندر آئے ہوں، تو پھر یہ ہوگا کہ انبیاء کو غیر انبیاء کی فہرست میں داخل کرنا لازم آئے گا۔ اور اگر حتمی طور پر 2.25 لاکھ انبیاء کی تعداد بیان کی جائے اور 1.25 لاکھ والی حدیث صحیح اور درست ہو تو پھر غیر نبی کو نبی بنانا لازم آئے گا۔ اور یاد رکھیے، غیر نبی کو نبی قرار دینا یہ بھی غلط ہے، اور نبی کو غیر نبی کی فہرست میں داخل کرنا یہ بھی غلط ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آنے والے سب سے آخری رسول اور سب سے آخری پیغمبر، مگر سارے نبیوں کے سردار، سارے نبیوں کے سرتاج، اور نبی اکرم علیہ السلام کی ذات گرامی صرف میرے اور آپ کے لیے نبی ہونے کی نہیں ہے، میرے لیے اور آپ کے لیے رسول ہونے کی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی کی نبوت، اللہ کے نبی کی رسالت تمام رسولوں کے لیے بھی ہے، تمام نبیوں کے لیے بھی ہے، چرند و پرند کے لیے بھی ہے، انسان جنات کے لیے بھی ہے۔
اللہ کے نبی کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں ہر مخلوق کے لیے آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور آقا علیہ السلام نے اپنے دیوانے، اپنے مستانے، اپنے صحابہ کرام کے سامنے جو قیمتی باتیں نصیحت پر مشتمل اور حکمت کی باتیں آقا نے بیان فرمائی، علماء نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد 11 لاکھ ہے۔ احادیث کا مجموعہ 11 لاکھ احادیث ہیں۔ یہ احادیث کی بڑی تعداد ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے جاری ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات جنہیں احادیث کہا جاتا ہے، آپ کے فرامین مبارکہ، آپ کے ارشادات عالیہ، وہ کوئی اپنے ذاتی ارشادات نہیں ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتا، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہی جس چیز کی ہوتی ہے وہی بات نبی اپنی زبان سے کہتا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کے 11 لاکھ احادیث کے مجموعے کو علماء نے قلم بند کیا، محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر ان کو جمع فرمایا، اور آپ حضرات اس وقت میں عالمیت کا کورس کر رہے ہیں۔ آپ فضیلت میں جائیں گے، آپ بخاری شریف پڑھیں گے، امام مسلم کی مسلم پڑھیں گے، ترمذی پڑھیں گے، سیاہ ستہ کے علاوہ اور کتابیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ یہ کتاب جو آپ کے سامنے اس وقت میں موجود ہے، یہ صاحب مشکات کی کوئی مستقل کتاب نہیں ہے، بلکہ ایک کتاب کا تکملہ اور تتمہ ہے۔ آپ حضرات اس کے مقدمے کے اندر، اس کے خطبے کے اندر پڑھیں گے کہ صاحب مشکات نے، خطیب تبریزی علیہ الرحمہ نے یہ مستقل کتاب نہیں لکھی، بلکہ ایک عظیم محدث جنہوں نے کتاب تحریر فرمائی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بڑے مجموعے کو اپنی کتاب میں جمع فرمایا تھا۔ 4434 احادیث اپنے مجموعے کے اندر شامل فرمائی تھی۔ ان احادیث کے اندر کچھ کام کیا اور ان احادیث کے اندر کچھ اضافہ کر کے یہ مشکات المصابیح آپ کے سامنے موجود ہے۔ خطیب تبریزی علیہ الرحمہ اپنی کتاب کا آغاز کرتے ہیں اور تمام مؤلفین اور تمام مصنفین اور تمام جو قلم کار ہیں، مضمون نگار ہیں، ان کے انداز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی کتاب کا آغاز الحمدللہ سے کرتے ہیں، بسملہ سے کرتے ہیں۔ یہ آپ طلباء کے لیے پرانی بحث ہے کہ ہر کتاب کے شروع میں بسم اللہ کیوں لکھی جاتی ہے، ہر کتاب کے شروع میں اللہ کی حمد کیوں بیان کی جاتی ہے۔ میں اس موضوع کے اوپر کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا، اس لیے کہ وقت طویل ہو چکا ہے۔ اجمالی طور پر یہ عرض کرتا چلوں کہ تمام مؤلفین اور تمام مصنفین جو اپنی کتاب کا آغاز کرتے ہیں وہ بسم اللہ سے کرتے ہیں، الحمدللہ سے کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ قرآن کریم کا اتباع کرنا چاہتے ہیں، قرآن کریم کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، نبی اکرم علیہ السلام کا اتباع کرنا چاہتے ہیں۔ آپ حضرات قرآن کریم پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت الفاتحہ، اس کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہے۔ یہ بحث آپ جلالین شریف کے اندر پڑھیں گے کہ بسم اللہ سورت الفاتحہ کا حصہ اور جز ہے کہ نہیں ہے، کسی اور سورت کا جز اور حصہ ہے کہ نہیں ہے، مجھے اس موضوع پر بھی گفتگو نہیں کرنی۔ ہاں، آپ حضرات کے سامنے جو مصحف وہ قرآن کریم ہوتا ہے اس کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوتی ہے اور اس کے بعد میں سورت الفاتحہ کی ابتدائی آیت الحمدللہ ہوتی ہے۔ تو تمام مؤلفین، تمام مصنفین اسی کی اقتدا کرتے ہوئے اپنی کتاب کے آغاز میں بسم اللہ بھی لکھتے ہیں اور الحمدللہ بھی لکھتے ہیں اور اپنی کتاب کو اسی طرح سے شروع کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خطوط اور جتنے مراسل روانہ کیے ہیں سلاطین کی طرف اور حکام کی طرف، ان کے اندر بھی اللہ کے نبی نے بسم اللہ اور اللہ کا نام لیا اور
اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اس لیے آپ کے خطوط اور آپ کے مراسیل کا بھی اتباع اسی کے اندر ہے۔ تمام مصنفین، تمام محدثین اپنی کتاب کو اسی طرح سے شروع فرماتے ہیں، تو گویا کہ ان کے طرز عمل کی بھی پیروی کرتے ہوئے صاحب مشکات نے اپنی کتاب کا آغاز الحمدللہ سے کیا ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ سامنے آتا ہے کہ صاحب مشکات علیہ الرحمہ نے تھوڑا اپنا انداز تبدیل کیا، پہلے تو الحمدللہ کہا اور اس کے بعد میں نحمدہ کہا۔ گویا کہ صاحب مشکات خطیب تبریزی علیہ الرحمہ نے اپنی حمد کے اندر جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ دونوں کا استعمال کیا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ الحمدللہ یہ اللہ کی حمد و ثنا کے لیے ایسا عظیم ترین اور ایسا افضل ترین جملہ ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ منت مانے کہ اگر اللہ تعالیٰ میرا فلاں کام کر دے تو میں اللہ کی سب سے افضل ترین حمد اور سب سے بہترین تعریف کروں گا، اور وہ اپنے کام کی تکمیل کے بعد میں الحمدللہ کہہ دے تو اس کی منت اور اس کی نظر پوری ہو جائے گی۔ فقہا کے قول کے مطابق یہ تعریف خدا بن کے لیے سب سے افضل ترین اور سب سے بہترین جملہ ہے الحمدللہ، جس کو خطیب تبریزی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کا پہلا جملہ قرار دیا اور سب سے اول نمبر پر اس کو رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد میں خطیب تبریزی علیہ الرحمہ نے جملہ فعلیہ کا استعمال کیا۔ میں اس موضوع پر ہلکی سی گفتگو کرتا چلوں۔ دیکھیے عزیزان طلبہ، آپ حضرات دیکھتے کتابوں کے اندر کہیں تعریف خدا بن کے لیے جملہ اسمیہ کا استعمال ہوتا ہے، کہیں جملہ فعلیہ کا استعمال ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ کے اندر کبھی ماضیہ کا استعمال ہوتا ہے، کبھی مضارعیہ کا استعمال ہوتا ہے۔ آخر ان کے درمیان کیا فرق ہے؟ میں اس فرق کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کروں گا اور بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ دیکھیے جملہ اسمیہ الحمدللہ، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ الحمد کو آپ مبتدا بنائیں گے، للہ کو آپ خبر بنائیں گے، یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ثابت ہیں، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ جملہ اسمیہ آپ حضرات کتب نحو کے اندر پڑھ کر کے آئے ہیں کہ جملہ اسمیہ استمرار اور ثبوت کے اوپر دلالت کرتا ہے، دوام پر دلالت کرتا ہے۔ جب آپ نے اپنی زبان سے الحمدللہ کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام تعریفوں کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہر لمحہ، ہر آن، ہر وقت، ہر گھڑی اللہ ہی کی ذات ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اور تعریفات کی مستحق اللہ ہی کی ذات ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے دوام اور استمرار کا۔ تو جملہ اسمیہ کی دلالت یہ دوام اور استمرار پر ہوتی ہے۔ پھر آگے چلیے جملہ فعلیہ کے اندر آپ جائیں گے تو جملہ فعلیہ کے اندر اگر ماضیہ کا استعمال کیا گیا ہے تو اس جملہ فعلیہ ماضیہ کی دلالت صرف حدوث مضمون پر ہوتی ہے، اور آپ اس کی مثال سمجھ سکتے ہیں۔ آپ یہاں کہیں حمید تو میں نے تعریف بیان کی، میں نے تعریف بیان کی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی طرف سے ایک مضمون تھا وہ صادر ہو گیا اور آپ نے اللہ کی تعریف بیان کر دی اور آپ کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ حدوث مضمون پر جملہ فعلیہ ماضیہ کی دلالت ہوتی ہے، اور جملہ فعلیہ کی مضارعیہ کی دلالت استمرار تجددی پر ہوتی ہے۔ امام خطیب تبریزی علیہ الرحمہ جملہ اسمیہ سے اللہ کی تعریف ہمہ وقت ہر آن ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تمام تعریف ہر حال میں اللہ ہی کے لیے موضوع ہیں، اور اللہ ہی کی ذات تعریفات کی مستحق اور تعریفات کی قابل ہے۔ اس کے بعد میں خطیب تبریزی علیہ الرحمہ نے جملہ فعلیہ مضارعیہ کا استعمال کیا۔ جملہ فعلیہ مضارعیہ کا استعمال اس لیے کیا کہ خطیب تبریزی یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر ہر آن ہر لمحہ ہوتی رہتی ہیں، کتنی نعمتیں کہ انسان شمار نہیں کر سکتا، انسان انہیں گن نہیں سکتا۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں گن نہیں سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر نعمتوں کا پٹارا کھول دیا ہو اور پھر نعمتوں کا دروازہ بند کر دیا ہو، نہیں، کوئی آن ایسی نہیں گزرتی، کوئی گھڑی ایسی نہیں گزرتی
گزرتا کہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے رحمتیں اور نعمتیں نازل نہ ہوتی رہتی ہوں۔ خطیب تبریزی علیہ الرحمہ جملہ فعلیہ مضارعیہ کو لا کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ کی نعمتیں ہم وقت ہر آن ہر گھڑی ہماری طرف متوجہ ہیں، اسی طرح سے ہماری طرف سے بھی تعریف کا گلدستہ اللہ کی عدالت میں اور اللہ کی بارگاہ میں ہم وقت رہنا چاہیے۔ آپ نحمدہ کا ترجمہ کریں گے، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں یعنی کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح سے اللہ کی نعمتیں ہمیشہ رہتی ہیں، ہماری طرف سے تعریفات بھی ہمیشہ رہتی ہیں۔ پھر ایک بحث یہاں پر یہ چھڑتی ہے، خطیب تبریزی علیہ الرحمہ نے یہاں جملہ فعلیہ مضارعیہ کا استعمال کیا ہے اور اس کے اندر جمع متکلم کا صیغہ استعمال کیا۔ خطیب تبریزی تنہا ہیں، کتاب لکھنے والے، تعریف کرنے والے، یہاں متکلم کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ متکلم کا صیغہ اور جمع کا صیغہ دو جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جمع کا صیغہ یا تو تعظیم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا کام کو کرنے والی ایک جماعت ہو، مختلف ہو، جب جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ خطیب تبریزی تنہا ہیں مگر تعریف میں جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں اور فرماتے نحمدہ، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیے نہ تو جمعیت پائی جا رہی ہے اور یہ مقام حمد ہے، مقام حمد تعظیم کے منافی ہوتا ہے۔ مقام حمد عاجزی اور انکساری کا مقام ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ خطیب تبریزی اپنی عظمت کی بنیاد پر اور اپنے آپ کو عظیم سمجھتے ہوئے یہاں جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہوں۔ تو یاد رکھو طلبہ عزیز کہ جو جمع کے صیغے استعمال کرنے کے محل اور مقامات ہیں، ان مقامات سے یہاں کوئی مقام نہیں پایا جاتا۔ نہ اس کام کو کرنے والے مختلف افراد ہیں، نہ یہ تعظیم کی جگہ ہے کہ تعظیم کے لیے جمعیت کا صیغہ استعمال کیا گیا ہو یا یہاں کام کرنے والے، تعریف کرنے والے مختلف افراد ہوں اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہو۔ اس کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ خطیب تبریزی علیہ الرحمہ نے یہاں پر جو جمع کا صیغہ استعمال کیا اور یہ کہا نحمدہ، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، در حقیقت خطیب تبریزی اپنی عاجزی اور انکساری کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہ کیسے؟ کسر نفسی اور آپ کی عاجزی کس طرح سے ظاہر ہوگی؟ خطیب تبریزی علیہ الرحمہ جمع کا صیغہ استعمال کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی تعریف اور اللہ کی حمد و ثنا اتنا اہم کام ہے اور اتنا بھاری کام ہے، اس بھاری کام کا تنہا میں متحمل نہیں ہو سکتا، اس بھاری کام کو میں تنہا برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے عاجزی اور انکساری کے طور پر اپنے دوستوں کو، اپنی رفقا کو اور اپنے احبا کو شامل سمجھتے ہوئے کہتے ہیں نحمدہ، ہم آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تعریف اللہ کی کرنا یہ انتہائی ثواب کا کام ہے اور یہ عظمت والا کام ہے، اور اللہ کی تعریف کے اندر خطیب تبریزی علیہ الرحمہ نے اپنے احبا کو شامل کیا، اپنے رفقا کو شامل کیا کہ یہ گویا کے ثواب کا کام میں کر رہا ہوں، میں تنہا کیوں کروں؟ حلوہ میں کھا رہا ہوں، تنہا کیوں کھاؤں؟ اپنے دوستوں کو اس کے اندر شامل کر لوں، اپنے احبا کو اس کے اندر شامل کر لوں۔ اس لیے خطیب تبریزی علیہ الرحمہ جمع کا صیغہ لے کر کے آئے ہیں۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ خطیب تبریزی علیہ الرحمہ نے جمع کا صیغہ اس نے استعمال فرمایا ہے کہ حضرت خطیب تبریزی علیہ الرحمہ یہ باور کرانا چاہتے ہیں، یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی حمد کے اندر صرف میری زبان ہی جاری نہیں ہے، میری زبان ہی سے حمد خداوند جاری نہیں ہو رہی ہے، بلکہ میرا دل بھی تعریف کر رہا ہے، میرے اعضاء و جوارح بھی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور زبان بھی تعریف کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں زبان ہے، اعضاء و جوارح ہیں، دل ہیں، تو تعریف کرنے والی مختلف چیزیں ہو گئی، جمع کا صیغہ استعمال کرنا درست ہو گیا۔ یہ مختلف جوابات یہاں پر دیے جا سکتے ہیں۔ خطیب تبریزی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کا
आगाज अल्हम्दुलिल्लाह से किया और दोनों तरह के जुमले इस्तेमाल किए। दवाम इस्तिमरार को बताने के लिए जुमला इस्मिया का इस्तेमाल किया, इस्तिमरार तजद्दुदी को बयान करने के लिए जुमला फ़िलिया का इस्तेमाल किया। और उसके बाद में खतीब तबरेज़ी अलैहिर्रहमा वजह तस्मिया की वजह तारीफ को बयान करते हैं कि मैंने ये किताब क्यों लिखी, क्या जरूरत पेश आई थी कि मैंने इस किताब के ऊपर काम किया और जो पहली किताब थी उसको सामने रखकर हदीस का इजाफा किया और कुछ और काम किया, क्या जरूरत पेश आई थी। उस पर यहाँ इस मुकदमे के अंदर खतीब तबरेज़ी ने गुफ्तगू नहीं की है, उस गुफ्तगू की है उस्ताद मोहतरम गुफ्तगू आपके सामने पेश फरमाएंगे। इमाम खतीब तबरेज़ी अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब के शुरू में सबसे पहले जिस हदीस को जिक्र किया है, इस हदीस को हदीसुल निया और हदीसुल मिंबर कहा जाता है। हदीस पाक के अल्फाज हैं इन्नमल अमालु बिन्नियात, इन्नमल अमालु बिन्नियात। इस हदीस को लाकर इमाम खतीब तबरेज़ी अलैहिर्रहमा ने किसकी पैरवी की है? हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी अलैहिर्रहमा ने लिखा है कि यहाँ इमाम बुखारी की इत्तिबा करते हुए यहाँ खतीब तबरेज़ी अलैहिर्रहमा ने अपने किताब के शुरू में सबसे पहली हदीस इन्नमल अमालु बिन्नियात पेश की है। इस किताब के मशहूर शारे मुल्ला अली कारी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि नहीं इन्नमल अमालु बिन्नियात, इस हदीस को लाकर खतीब तबरेज़ी ने इमाम बुखारी की पैरवी नहीं की है बल्कि इमाम बगवी की पैरवी की है। इमाम बगवी की पैरवी करते हुए चूंकि इमाम बगवी ने किताबुल ईमान से पहले इस हदीस को पेश फरमाया है तो इमाम बुखारी की पैरवी नहीं है बल्कि इमाम बुखारी की इमाम बगवी की पैरवी करते हुए हजरत खतीब तबरेज़ी अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब के अंदर सबसे पहली हदीस इन्नमल अमालु बिन्नियात पेश फरमाई है। ये हदीसुल निया, ये हदीसुल मिंबर क्यों कहा जाता है? इस ताल्लुक से आप हजरात मुहद्दिसीन की किताबें पढ़ेंगे और तारीख की किताबें पढ़ेंगे तो दो बातें आपके सामने